اب میرے پاس یہ ذاکر بھائی آئے ہیں، یہ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آپ جائیں نا قیصر بھائی، یہ لوگ آپ سے شاید بات کرنا چاہتے ہیں. جی ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. ہاں جی ذاکر بھائی السلام علیکم. شاہ جی وعلیکم السلام جناب. السلام علیکم جناب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ، میں نے بھی ساری رات آپ کا مناظرہ سنا ہے، حسن اللہ یاری صاحب قیصر اور بھائی قیصر جائیں نا، بھائی کا. ماشاء اللہ شاہ جی نے آپ سے بات کرنی ہے، وہ کاٹ دیا انہوں نے میرے خیال. قیصر بھائی کو واپس بلاؤ جی، آپریٹر صاحب جی بات کریں. بولا ہاں واپس بلا رہا. السلام علیکم جی. قیصر بھائی آئے نہیں آئے؟ قیصر بھائی آپ کا چہرہ دیکھا نا، شاہ جی کا چہرہ دیکھا، سادات کا جلال دیکھا، وہ ڈر کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ شاہ جی آ گئے تو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ پنجابی ہے اور یہ ہمارے گر کو جانتے ہیں. یہ کاٹ کے بیچارے لال نوٹ بک ان کے ہاتھ میں بھاگ گئے جی. آپریٹر بھائی اس وہ کو بلا جان دو، چھڑا کہہ کر دو کہ گیا نا بھاگنا اصل. نہیں. کیا پوچھنا تھا آپ نے ان سے شاہ جی؟ علامہ صاحب میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا، دیکھیں مر جانا ہے، جہان فانی ہے، قرآن اور قرآن مقدس کا انکار کرنا اور پیغمبر کے فرمان کا انکار کرنا، اس سے بڑا اور کفر ہے ہی کوئی نہیں زمانے ہاں میں. جی بالکل تو میں نے کیا صاحب سے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ کے مطابق ہو پیغمبر کے 4 خلفاء ہیں، یعنی پہلے حضرت ابوبکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی علیہ السلام. تو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں قرآن مقدس کی آیہ مجید بھی آ گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور ساتھ یہ پیغمبر کا فرمان بھی آ گیا کہ من کنت مولا فھذا علی مولا. جی جی. تو میں نے کہا سر صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ دوسرے بھی تو 3 ہیں پیغمبر کے خلیفہ، ان کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت موجود ہو یا کوئی پیغمبر کا ایک فرمان موجود ہو، وہ دکھا. سورہ منافقین ہے نا بھائی. یہ نہیں سے آپ ناراض نہ ہونا شاہ جی. میں نے سوال تو یہی کرنا تھا کہ ان 3 کے بارے میں کوئی قرآن مقدس کی کیوں آیہ نہیں ہے، مجیدہ یا کوئی آیات فرمان ہے. مصطفیٰ دکھا دیں. علی قل شنشاہ کے بارے میں تو ہے نا، یا ایھا رسول بلغ ما اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی، اور پورے قرآن مقدس میں من شر اتنا الوسواس سخت حکم الخناس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری نہیں کیا. ہے، بہت تو میں نے ہے. پوچھنا تو یہی سوال کرنا تھا قیصر بھائی سے کہ وہ دوسرے جو 3 خلفاء ہیں ان کے بارے میں کوئی قرآن مقدس کی آیہ مجیدہ رحمان اللہ نے نازل فرمائی ہو کہ اس کے ساتھ پیغمبر کا کوئی فرمان موجود ہو. قیصر بھائی آ جاؤ. قیصر بھائی واپس آ گئے جی، آپ بیٹھ جاؤ قیصر بھائی. السلام علیکم علامہ صاحب. قیصر بھائی وہ آئے غار سے السلام جی، علیکم ابو قیصر سعید. بھائی. مائک اپنا کھول دیں قیصر وعلیکم صاحب. السلام. جی کھلا ہے. جی اچھا علامہ صاحب کیسے ہیں، خیریت ہے؟ قیصر بھائی مزاج ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ. علامہ صاحب میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ دنیا فانی ہے، 4 دن چلے جانا ہے. آپ جانتے ہیں یہ جی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے، پیغمبر کے سامنے جانا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ 4 خلفاء ہیں آپ کے عقائد کے مطابق پیغمبر کے بعد، یعنی پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عثمان. یہ جو یا رسول بلغ ما قرآن مقدس کی آیہ مجیدہ ہے، یہ تو واضح ہے یہ علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ جی والا پیغمبر کا فرمان بھی ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ من کنت مولا فھذا علی مولا، جبکہ یہ تینوں 4 ہی خلیفہ برابر ہے. باقی جو 3 خلیفے ہیں ان کے بارے میں کوئی قرآن مقدس کی آیہ موجودہ ہے یا کوئی پیغمبر کا فرمان جیسے علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ من کنت مولا فھذا علی مولا؟ جی قرآن مجید کی آیت ایک موجود بات ہے. اور، ایسے جیسے یہ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی علیہ السلام کی شان میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ ایسی یہی جیسے من کنت مولا فھذا علی مولا، یہ مولا کا نام تو موجود ہے حدیث پاک میں. ایسی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بارے میں کوئی آیت اور حدیث ہو؟ کیونکہ اسلام کے جی ان دار کے مدار بارے تو 2 چیزیں، پہلے اللہ کا قرآن ہے، پھر حدیث ہے. جی اسی طرح جی یہ ان کے بارے میں بھی آیات موجود ہیں. ایک سیکنڈ میں آیت نکال لوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی جیسے یہ واضح ایسے واضح بتانا یہ قیصر بھائی یہ قرآن میں آیات ہے نا کہ سورہ منافقین، یہ کن لوگوں کے لیے، یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یا اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا؟ جی حسن اللہ یار صاحب اس کے اوپر مناظرہ آپ رکھیں، آپ چپ ہو جائیں، سوال کرنے والوں کو سوال کرنے دیں.
یہ سورہ منافقین، یہ اس میں صحابہ بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں، صحابہ تو منافقین میں نہیں ہے نا. تو یہ کون تھے صحابہ بھائی؟ میں یہ ابھی سنیے گا، منافقین جو پیغمبر نہیں صلی ابھی اللہ علیہ سنیے وسلم گا کو ساتھ صحابہ میں ستاتے تھے، یہ کون تھے بھائی؟ یہ افغانستان کے صحابہ لوگ میں تھے؟ یہ سنیے گا صحابہ میں یہ پنجاب ابھی کے لوگ بتاتا ادھر ہوں آئے تھے؟ صحابہ کون ہے، بتاتا ہوں صحابہ کون ہے، سن لیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، یعنی دین اللہ مضبوط کرے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا. اچھا، شیعہ حضرات کی کتابیں تفسیر مجموع البیان کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آئمہ اطہار علیہ السلام نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ دین کی تمکین، دین کے اندر مدد ہو جانا، دین کا مضبوط ہو جانا، اور خوف کے بعد خوف تبدیل ہو جانا، ختم ہو جانا، اور امن کے ساتھ اس کو تبدیل کیا جانا، یہ حضرت صدیق و فاروق کے دور کے اندر ہوا ہے یہ جب سب جھوٹ فتوحات ہے، عام جھوٹ ہوئی کہہ ہیں. رہا ہے، ایسا تو نہیں اللہ ہے، تعالیٰ مجموع جل البیان مجدہ میں نے سے کوئی فتح بات علامہ عطا نہیں. فرمائی ہے. صاحب سر ایک منٹ سر سوری جی علامہ جی صاحب، میں نے گزارش کی ہے کہ قرآن مقدس شاہ جی، انسان شاہ ہوں، جی، میں گزارش کر رہا ہوں، یہ آج بھی دو دفعہ نازل ہوئی ہے. یا پہلے نازل ہوئی تو اللہ تو پیغمبر نے کہا کہ میرا رحمان اللہ، میں آپ کا یہ کام تب کروں گا آپ پہلے مجھے میری جان کی ضمانت دے، مجھے خطرہ ہے ان لوگوں سے، یہ مجھے حضور خطرہ ہے. تا ہی رحمان نے کہا کہ ڈر نہیں، ان لوگوں کے شر سے میں اللہ بچاؤں گا. جی، اللہ کے نبی بات کو سنیں، کوئی میں خطرہ نہیں کو کہہ ہوتا. رہا یہ ہوں من کہ گھڑت روایتیں ہیں میرا بھائی، یہ من گھڑت روایتیں ہیں. اللہ کے نبی کو کوئی سر خطرہ نہیں ہوتا. اللہ کے سر نبی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. یہ سر آپ میرا کی جھوٹی سوال تو روایتیں ہیں. کمپلیٹ ہونے دے. سر میرا سوال تو کمپلیٹ ہونے دے بادشاہ. یہ تو قرآن مقدس کی آیا، اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ ڈر نہیں ان کی شر سے میں اللہ بچاؤں گا. یہ کیوں رحمان کہہ رہا ہے؟ میں کیوں نہیں، بڑا ڈر گزارش نہیں کے کر رہا ہوں، الفاظ کیسے نہیں، پیغمبر نے فرمایا. ڈر نہیں کے الفاظ ہی نہیں ہے سر نا یہاں میری پہ. سوال تو سن لینا. نہیں، کہاں پہ الفاظ ہے سر ڈر سن نہیں؟ تو لینا. وہ الفاظ ہی نہیں ہے. وہ کہہ سر رہے واللہ گزارش سن، یعصمک من الناس، واللہ چلو نہیں، وہ ہے نا، حدیث میں بھی ہے، ان اللہ یہ کیا بعثنی ہے، براس یہ کیا ہے، اس کا ذقت کیا لها معنی ہے؟ ذرعا. اور جیسے یہاں پہ مولا وہ کا کوئی پیغمبر ڈر کا وغیرہ فرمان کے ہے کہ من الفاظ. کن تم. علامہ صاحب اچھا میری بات سنیں، علامہ صاحب سوری. جیسی جی حدیث جی ہے علی علیہ السلام کی شان میں کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، علی علیہ السلام کا جی حدیث میں نام ہے. ایسی حضرت جی ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت عمر کا نام کہیں کو حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ من کن تو مولا فہذا ابوبکر مولا؟ ایسے کو حدیث پیش کرے نا، اور قرآن مقدس کی آیت بھی ساتھ ہو. جی، قرآن کی آیت تو آپ نے پہلے سن اسلام کے لی ہے دار اور و حدیث مدار پاک بھی سے سن. پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے. ہاں، تو قرآن مجید آپ نے سن لیا، پہلے حدیث پاک بھی سن لیں. اقتدوا حدیث نہیں، حدیث من بعد پیغمبر کا ابا بکر فرمان و کے بلا عمر. نہیں نا، سوری سر نہیں حدیث دکھائیں، قرآن کی آیت کے ساتھ والی حدیث دکھائیں. قرآن کی کے آیت ساتھ آپ نے والی سنی ہے، کہہ حدیث بھی سنے نا. اقتدوا نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت حدیث کے ساتھ ہو نا، اس شان نزول بھی وہی ہو، حدیث بھی اس کے شان نزول بھی نشانی ہو. نا جیسے علی علیہ السلام کے، جیسے علی علیہ السلام کو ہاتھ پکڑ کر دکھایا، ایسے دکھائیں نا، کوئی حدیث دکھائیں پیغمبر کی، ساتھ اللہ کا حکم بھی دکھائیں. یہ اللہ کا حکم آیا تھا حضرت بکر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں. جیسے علی علیہ ہاں، تو السلام یہ کے بارے میں ہے کہ یا تو حدیث مبارکہ آپ نے سن من لی. کن جب تو حدیث مولا. مبارکہ سنی آپ نے تو اس کے بعد آپ بھاگنے لگ گئے. اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر، میرے بعد ابتدا کرو ابو بکر عمر کی. یہ اس کے ساتھ فرما والی رہے ہیں روایت دکھائیں. شاہ جی یہ فرما رہے ہیں قیصر بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ آیا بھی ہو نا ابو بکر عمر کے لیے، اس میں شان نزول بھی موجود ہو، کہ اس کا آیا کا شان نزول ابو بکر عمر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خلافت ہے، اس طرح کوئی ہو نا، قرآن سنت سے دونوں ثابت ہو جائے، کیونکہ حدیث تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے نا. جیسے من کن تو مولا فہذا علی مولا. نہیں، حدیث تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، یہ آپ نے صحیح پکڑا ہوا ہے، حدیث تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں. اچھا شیخ صاحب، میں آپ سے ایک سوال کروں. کروں، مجھے اجازت نہیں، اس طرح حدیث نہیں ہے، اس کو زحمت نہ دیں، میں ان سے پوچھتا ہوں. ایک قرآن کی آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. یہ سورہ مبارکہ جمعہ میں ہے کہ جب یہ صحابہ کرام کو نظر آ جاتا ہے کہ باہر مسجد سے باہر کوئی تجارت آیا، کوئی سامان بیچنے والا آدمی آیا، کوئی آئینہ بیچ رہا ہے، کوئی کنگھی بیچ رہا ہے،
او لہون یا کوئی شخص کرتب دکھا رہا ہے, کوئی وہاں پہ ساز بجانے والا ہے, کوئی میوزک بجانے والا ہے, ٹرمپٹ شہنائی بجانے والا ہے, انفضوا الیہا یہ دوڑ کے بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں, وہ ترکوک قائمہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑے منبر پہ اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کون تھے بھائی؟ یہ صحابہ کرام تھے. آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا نا یہ بے عزتی؟ اگر آپ کے ساتھ ہو جائے یہ کہ بھائی آپ خطبہ دے رہے ہیں, قیصر بھائی خطبہ جمعہ بیان کر رہے ہیں, سب لوگ بھائی میوزک دیکھنے چلے جائیں, یا باہر مثلا وہاں پہ کوئی شخص چاٹ بھیج رہا ہے, چاٹ پہ سیل ہو رہا ہے, بھائی چاٹ سستا ہو گیا, آدھا پاؤ ہو گیا, چلو بھاگ جاؤ چاٹ خریدنے یا پیاز خریدنے چلے جائیں, تو آپ کیا محسوس کریں گے کہ آپ کی بے عزتی ہے یا آپ کی عزت ہے؟ کہ بھائی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا مسجد میں؟ نہیں, اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا, جس وقت یہ آیت کریمہ اتری ہے, اس کا شان نزول اس کے پیچھے کیا ہے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ, یہ دیکھنا پڑے گا پہلے کہ پیچھے کیا ریزن ہے اس کا. وہ یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جمعۃ المبارک کے موقع کے اوپر کچھ بندے سبزی لائے اور وہ دور سے لائے, اور اس طرح سے زیادہ راہ یہ چیزیں توشہ وغیرہ ملتا نہیں تھا, تو آیت کریمہ ابھی نزول نہیں ہوا تھا, بارگاہ نبوت کے احکامات اور خطبے کے احکامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح بھی نہیں فرمائے تھے, تو اس لیے وہ صحابہ کرام ضرورت کی چیزیں لینے چلے گئے. تو اس میں کوئی نہیں ایسا یعنی حرج نہیں ہے, قصور نہ اس سے اللہ کوئی کا منافقت ثابت قصور ہوتی ہے. اللہ کا, صحابہ کا نہیں. اللہ نے بتایا نہیں تھا کہ پیغمبر کو جب وہ تعلیم دین دے رہے ہیں ان کو چھوڑ کے میوزک سننے نہ جانا. صحابہ کا قصور نہیں, اللہ کا قصور ہے نا, اللہ نے بتایا نہیں تھا. یہی فرما رہے ہیں. شراب کا حکم جب تک حرمت نازل نہیں ہوئی اس سے پہلے بندے شراب پیتے رہے ہیں, تو جب حکم نازل ہو گیا تو واضح باتیں. نہیں, شریف لوگ پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شراب نہیں پیے, اہل بیت علیہ السلام نے کبھی شراب. چل میں آپ کو ایک اور حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ حدیث دیکھو جی, یہ بخاری کی حدیث ہے, بخاری میں حدیث نمبر ہے, تو کوئی ٹائم رکھ لینا. نہیں حدیث سن لیں. آپ نے وقال ابن ابی ملیکہ, بات سن لیں, صحابہ کرام کے ایمان پہ, صحابہ کرام کے ایمان سن لیں پہ شاہ اگر آپ جی, نے کوئی او ٹاپک قیصر بھائی آپ ناراض نہ ہو. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے 30 صحابی کو دیکھا ہے, پیغمبر کے اصحاب کو, کلہم یخاف النفاق علی نفسہ, سب کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے منافق ہوں. ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل, ان میں سے کوئی نہیں کہتا تھا کہ ہمارا ایمان جبرائیل میکائیل جیسا ہے. صحابہ تو خود اپنے آپ کو اس سے بری نہیں سمجھتے تھے کہ وہ منافق ہوں, ٹھیک ہے نا, صحابہ خود اپنے آپ کو منافق ہونے کا احتمال دیتے تھے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں نہ فرمایا, وہ تو ان کا ایک تقوی ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا, حضور نے نہیں فرمایا. یہ دیکھو یہ قبلہ بخاری میں ایک حدیث سوال نمبر اللہ جانب سے میں 4907. ایک سوال منٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی نے کچھ بولا, منافق نے کچھ بولا, تو عمر صاحب نے کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو میں اس منافق کا گردن کاٹوں. یہ حدیث بخاری میں 4907 ہے. قال دعه لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم يقتل اصحابه, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے. یہاں پہ جناب عمر نے ایک شخص کو منافق بولا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابی بولا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ واجب القتل بھی ہے, جائز القتل بھی ہے. صرف اس لیے قتل نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کر سکتے یا منافق نہیں ہے, کیا لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے, منافق بھی نہیں. تو یہ صحابی نہیں تھے نا اللہ یار صاحب, یہ صحابی جائز نہیں ہے, القتل بھی, یہ صحابی کیوں بولا؟ منافق تھے جو شان رسالت کے اوپر حملہ کرتے تھے. نہیں صحابی نہیں ہے نا, صحابی کون ہے یہ؟ لا يتحدث الناس. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو عربی نہیں آتی نا, کہ انہوں نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا. نہیں یہ صحابی نہیں ہے. نہیں لوگوں کی بات ہو رہی ہے. نہیں لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ یہ کہیں گے, لوگوں کی بات ہو رہی ہے. میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. سوال کریں آپ, سوال کریں. ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. اللہ یار صاحب آپ نے صرف شور ہی مچانا ہے, تو کوئی مناظرہ کسی دن رکھ لینا اس پہ, اس دن شور کر لیجیے. یہ حدیث دیکھو, یہ حدیث بخاری کی حدیث. ایک اور چلو, یہ کہتے ہیں لوگوں کی بات. میں اللہ یاری صاحب بخاری کی حدیث نہ بنائیں, آپ مناظرہ رکھ لینا. یہ دیکھو, انا فرتکم علی الحوض, انا فرتکم علی الحوض, حدیث ہے 7049 بخاری میں. لا يرفعن الی رجال منکم, میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا, آپ لوگوں میں سے کچھ میرے پاس لائے جائیں گے. حتی اذا اہویت لاناولہم اختلجوا دونی, جب میں ان کو پکڑنے جاؤں گا تو وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے. فاقول ای رب اصحابی, میں کہوں گا یہ رب یہ تو میرے صحابہ ہیں.
فیقال فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ فرمائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. صحابہ جہنم لے کے جائے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اب قیامت کا دن ہے، لوگوں کی بھی باتیں خود پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ میں کہوں گا، اللہ سے جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتا نا اللہ سے، کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں. اللہ کہیں گے انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. یہ دیکھو جی، منافق پر، جہنمی پر، جس نے دین میں بدعت داخل کی ہے پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صحابی، اور آپ صحابی کا اتباع کرتے ہو اہل بیت کو چھوڑ کر. افسوس ہے کہ نہیں شیخ صاحب؟ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن مطلب میں اسباء کو ایک ثابت کیا سوال ہے اور کرنا چاہوں وہ جی یہاں جی پہ یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے. چلیے دیکھیے صحابہ صحابہ سارے کے سارے جنتی پیغمبر ہیں کو قرآن کی صحابہ روح کا سے. لفظ نہیں معلوم، ان کا وَكُلًّا صحابہ کا وعد لفظ اللہ معلوم ہے جی. الحسنى، سب صحابہ جنتی ہیں قرآن کی روح سے، اور سب قرآن جاؤ مجید کے بھائی، اندر ہے. کل وعد فتح اللہ مکہ الحسنہ. سے جی دیکھو جی، فتح مکہ سے چلو شاہ پہلے جی آپ سے سوال جو کریں گے. مکہ شاہ کے جی لڑکے جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، یہ ان علامہ لوگوں صاحب کے کے بارے بلا میں ہے جو علامہ صاحب مرتد ہو گئے. یہ مرتدین کے بارے میں ہے، کیسر صاحب صحابہ کے کے بلا بارے میں. جی جی شاہ صاحب آپ بات کریں جی. جو جی قبلہ میں ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں. آپ عالم دین ہیں دونوں الحمدللہ، بہت اچھی گفتگو آپ کی ہوئی، بہت سنی، لطف آیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو تکمیل اسلام کی رحمت کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سند ملی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کس پارے میں ہے؟ جی یہ پارہ نمبر 6 میں ہے جی. پارہ نمبر 6 میں ہے. جی 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 تکمیل اسلام کی سند جو اللہ نے عطا کر دی. میں آپ جی سے قبلہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیغمبر نے کہہ دیا من کنت مولا فاض علی اور مولا، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصدیق فرما دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم. جب جی تکمیل اسلام کی سند مل گئی تو اس کے بعد 24 سپارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں پیغمبر پہ قرآن مقدس نازل فرمایا. یہ چھٹے پارے میں کیوں نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، قبلہ میرا یہ ترتیب بعد میں لگی ہے. یہ سر سورہ سونے میرے علامہ صاحب میری سوال پورا سن لے. میں تو علامہ نہیں، میں سوال کر رہا ہوں. میں آپ سے جی جی گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب رحمان اللہ نے پیغمبر کو رسالت کی سند عطا فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، نعمتیں تمام ہو گئی، دین کامل ہو گیا، یہ چھٹے پارے میں کیوں ہے؟ یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ تکمیل اسلام کی سند عطا فرما کے 24 سپارے بعد میں کیوں نازل فرمائے؟ کوئی تو جی رولا ہے کہ کیا جی وجہ ہے؟ جی جی پاروں کی ترتیب اور صورتوں کی ترتیب یہ بات کے اندر ہوئی ہے، اور یہ صورت آخر میں سب سے نازل ہوئی ہے نا، اس لیے اس میں الیوم اکملت ہوا ہے. یہ نزول کے اعتبار سے آخری صورت آخر ہے. میں یہ چھٹے پارے میں کیوں ہے؟ دیکھیں اس میں ترتیب رکھی گئی ہے. کچھ صورتیں میئین کہلاتی ہیں، یعنی 200 سے زیادہ آیات اس میں ہیں، اس کی ترتیب پہلے رکھنی ہے. پھر 200 والی جن میں 200 آیات ہیں وہ ترتیب رکھنی ہے. پھر 100 والی آیات ہیں. اس کے مطابق جو ہے نا وہ آتا چلا جا رہا ہے ایک سلسلہ، تو اس سلسلے کے مطابق آ رہا ہے. یہ تو اس میں کوئی نہیں ایسا مسئلہ نہیں. یہ تو تکمیل اسلام کی سند آ گئی، دین کامل ہو گیا. یہ تو 30ویں ہاں تو پارے میں دین ہونی کامل ہے نا. چاہیے، چھٹے پارے میں کیوں ہے؟ بے شک چھٹے پارے میں آ جائے، دین کے کمال کے اوپر تو اعتراض ہی نہیں ہے نا، اس پہ اعتراض ہی نہیں ہو سکتا. دین کامل ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے. یعنی اس کا دین کے اکمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ چھٹے پارے میں آ گیا تو دین اور کامل اس نہیں کے ہوگا. بعد یہ نہیں اس ہے. کے بعد بھی کوئی حکم نازل ہوا ہے شیخ صاحب؟ نہیں، تکمیل دین کے بعد بھی کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ جی ہوا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت آئی ہے بعد میں بھی. اور وہ کوئی حکم نازل ہوا ہے اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد؟ ہاں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ آئے آیت ربا کریمہ کیسے؟ آئے ربا اس کے بارے میں ہے. جی آئے ربا اکمال الدین سے پہلے نازل ہوا ہے، اکمال الدین کے بعد؟ یہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ اسی کے ساتھ ریلیٹ ہے نا. اس سے پہلے ربا ہے نا، اور اس کے بعد آخر میں یہ تقویٰ کا دیا گیا ہے، حکم ہے. تو دین کامل ہوا ہے تو اس کے بعد بھی آیات نازل ہوا ہے نا، کلالہ والی آیت. ہاں، جو دین کے اکمال کا یستفتونک قل دین اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ اکملتو کے بعد نازل ہوا، اکملتو سے پہلے؟ دین کا یہ مطلب ہے مکمل ہونے کا کہ جو اصل بنیاد تھے، اصول دین جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تکمیل کر دی ہیں، اور بنیادی چیزوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی. اگرچہ بعض کی تفصیل بعد میں آئی ہو تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے کہا کہ صحابہ سب جنتی ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہمیں تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی ہے کہ وہ صحابہ کی بات ہو کہ اللہ نے سب صحابہ کو جنت کا وعدہ دیا ہے. یہ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ پوری آیت پڑھیں، اگر نہیں پڑھنا آتا تو میں پڑھ کے دکھاؤں. نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. پڑھ کے دکھاؤ جی، اور دکھائیں کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ سب صحابہ جنتی ہیں جی، وہ بھی دکھائیں نا. قبلہ اس کے بعد میں ایک سوال اور کروں گا.
قبلہ جی سر صاحب جی سر حسن علی یاری صاحب. جی سر جی یہ سورۃ الحدید ہے اور پارہ نمبر 27 ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے. ہم، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ برابر نہیں ہے جنہوں نے انفاق کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا. اولئک ہم، اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ درجوں کے اعتبار سے بہت بلند ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر گئے. جی وَكُلًّا سر وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یعنی صحیح اس آیت میں ملتا ہے. پارٹیشن کی گئی ہے، ڈیوائیڈیشن کی گئی ہے ہم، دو طبقوں کی. ہم، ایک وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، ہجرت کی، جہاد کیا. ایک فتح مکہ کے بعد ہجرت جہاد وغیرہ کر رہے ہیں. تو ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ پوری فرمایا اور آیت وہ پڑھیں جنت پوری کا ہے. آیت پڑھیں پوری آیت پڑھیں. جی وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا ہاں اب وارث رک جاؤ اللہ ہے. اب رک جاؤ اب رک جاؤ. تو کچھ لوگ تھے جی جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے. صحیح ہے. نہیں نہیں، یہاں پہ خرچ نہ کرنے کا آئے نہیں ہائے ہے، خرچ نہ ہائے جی کرنے کا نہیں ہے یہاں پہ. ایسا وما نہیں لکم، دیکھو دیکھو ہے. آیا دیکھ اگر سب لوگ خرچ کر رہے تھے تو اللہ کیوں رہے وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ. جی اور تمہیں کیا یہ ہو گیا ہے سوال تم اللہ کے استفہام، راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں جی خرچ یہ کر اللہ رہے یاری تھے صاحب تو اللہ نے سوال، جھوٹ بولا. نہیں 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 نہیں، یہ سوال استفہام تقریری کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ یہ خرچ کرنا چاہیے، اس کا فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، اب سن لیں، اب اس میں معنی آیا میں یہ دیا دکھاتا ہوں نا، جاتا ہے نا. اب آیا دکھاتا ہوں، آپ ترغیب دی اعتراض جا کرو. رہی ہے، شیخ صاحب رغبت دلائی جا شیخ رہی ہے. صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب یہ آیا یہ ہے نا، آیا یہ ہے وما لکم. میں اس کو کچھ بڑا کر دیتا ہوں معذرت کے ساتھ. وما لکم، آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے. یہ توبیخ ہے بھائی، یہ مذمت ہے. کیا ہو گیا اللہ تنفقوا کہ تم نہ کرو، خرچ نہ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ کی بادشاہت ہے زمین و آسمان، اس کا میراث ہے، سب کچھ اس کا ہے. لا یستوی منکم، برابر نہیں ہے آپ لوگوں میں، من انفق قبل الفتح وقاتل، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچہ بھی کیا ہے اور جہاد بھی کیا ہے. اب آپ کیا سب صحابہ نے جہاد کیا اور خرچہ کیا؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ سب صحابہ نے نہیں کیا. صحابہ مثلا ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، ان کا کوئی جہاد فتح سے پہلے یا فتح کے بعد ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ سب صحابہ کی بات نہیں ہوئی. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا ہے اور خرچہ کیا ہے اور قتال کیا، جہاد کیا ہے، وہ ان کا درجہ زیادہ بڑا ہے. وہ جو بعد میں آئیں گے، اور جو بعد میں آئیں گے شیخ صاحب، یہ صرف صحابہ نہیں ہے، یہ ہمیں بھی شامل ہوتا ہے نا قیامت تک ہے کہ جو فتح کے بعد آئے گا، قتال کرے گا، جہاد کرے گا، اس کا درجہ جو ہے، اس کا درجہ، اس کا بھی درجہ ہے. یہ حکم تو قیامت تک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جو اس کا بھی درجہ ہے، لیکن فتح سے پہلے جنہوں نے، اس کا درجہ زیادہ. اچھا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں طائفوں کے لیے حسنات کی بشارت دی ہے. کس بشارت دی؟ بشارت سب صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. جن لوگوں نے قتال اور انفاق کیا ہے فتح سے پہلے فتح کے بعد، دونوں کو اللہ نے حسنہ، نیکی کا وعدہ دیا، اچھا وعدہ دیا. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہہ رہا کہ سب صحابہ کو میں نے وعدہ دیا. فرمایا کہ جن لوگوں نے قتال کیا اور انفاق کیا فتح سے پہلے فتح کے بعد، فتح سے پہلے اگر کیا تو ان کا درجہ زیادہ ہے، دونوں طائفوں کو ملتا ہے. لیکن اسی آیا میں ہے کہ کچھ صحابہ ہیں جو انفاق نہیں کرتے. مالکم اللہ، آپ نے انفاق نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، تو ثابت یہ ہوا کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ اللہ نے بولا کہ میں نے سب صحابہ کو جنتی بنا، یہ بات ہی اللہ تو واضح طور پر جو انفاق اور قتال کرنے والے ان کو کہہ رہا ہے، اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ سب صحابہ انفاق کرنے والے نہیں ہیں. تو ثابت آپ نے جو کرنا چاہا آیا اس کے خلاف کہہ رہا ہے. شیخ صاحب پہنچ گئے. دیکھیں اس آیت کے اندر اولئک اعظم درجۃ، یہ درجوں کی بات پہلے ہو گئی ہے. من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، درجوں کی بات پہلے ہو گئی ہے، وہ ثواب کی سب بات پہلے صحابہ ہو نہیں گئی ہے ہے. نا، اب ثواب سب سے صحابہ، اوپر ہے، وہ کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ سب کے ساتھ اچھا وعدہ ہے اور وہ جنت ہے. سب سے مراد کون ہے؟ سب سے مراد سب صحابہ نہیں ہے. یہ دو گروہ مراد ہے، ایک جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق اور قتال کیا، اور جنہوں نے فتح کے بعد انفاق اور قتال کیا، دونوں کو اللہ نے حسنہ کا وعدہ دیا. اور یہ دو گروہ جو ہے نا صحابہ، اس میں سے کچھ صحابہ بھی ہیں اور اس میں سے قیامت تک آنے والے مؤمنین بھی ہیں. لیکن اس میں یہ نہیں کہ سب صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے،
بلکہ اس میں تصریح ہے کہ ایسے صحابہ ہیں جو انفاق نہیں کرتے، کنجوس ہیں. نہیں لیکن انفاق میں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے ہیں. کتنا مال خرچ کیا، اللہ تعداد بے شمار. حضرت عثمان غنی نے کتنا کیا. سب اگر نے وہ بہت ہوتے زیادہ نا، کیا. وہ منہ نہ کھولو ہمارا، منہ نہ کھولو، پھر برا لگے قبلہ گا. کیا سر منہ نہ صاحب کھولو میری بہتر ہے گزارش، ہمارا. جی سر، شاہ جی کا کوئی علامہ کیا نہیں، سر ان صاحب میری آیات سے یہ گزارش ثابت سنیں. ہوتا ہے نا. پھر یہ صاحب قتال بھی ہے خرچ نا. نہ انفاق پہلے تنہا انفاق تو نہیں ہے، انفاق کے ساتھ قتال بھی ہے نا. ابو بکر کا کیا علامہ قتال ہے؟ صاحب، جی سر بولیں. یہ شخص شاہ جی علامہ بولیں. کیسر صاحب، جی علامہ کیسر صاحب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہمارا. یہ ہم نے یہاں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. جس نے حق چھپایا وہ اللہ کا بھی مجرم ہے، پیغمبر کا بھی مجرم ہے. ہم نے برصورت جی جانا ہے کیسر صاحب اس دنیا سے. وہی جی کامیاب ہو گیا جس نے صراط مستقیم کی راہ اپنا لی. میں نے جو آپ سے جی ایسا ہی سوال ہے. قبلہ کیا تھا، نہ میں عالم نہیں ہوں، میں تو آپ کا مناظرہ سن رہا ہوں، ساری رات لطف آ رہا تھا. دیکھیں اگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی تو ہمیں کوئی جہنم سے بچا نہیں سکتا. وہ آگے تو ہمیشہ رہنے کی جگہ نا. یہ تو 4 دن. یہ جو قرآن یہ تو ظاہر مقدس کی بات ہے. آیت مجید کے بارے میں میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ رحمان نے جو کہا ہے مصطفیٰ پاک سے، کبھی اس نے کہا کہ میرا مزمل کا وارث، میرا مدثر کا وارث، میرا وضوا کے چہرے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاب کے ساتھ پیغمبر اکرم کو بلایا میرا کالی کملی والا. آج اللہ کی کون سی اتنا سخت کام تھا جو اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ. یہ کس کے بارے میں کیا پہنچانا چاہتا تھا رحمان؟ نمازیں تو پہلے آ گئی تھی، روزے بھی پہلے آ گئے تھے، حجیں بھی پہلے آ گئی تھی. یہ کون سا پورے الحم سے لے کے والناس تک قبلہ دیکھیں، اتنا سخت لہجے میں اللہ نے پیغمبر کو مخاطب نہیں کیا. یہ اتنا سخت رحمان کا عظیم کو کام ہے. یہ اس سے مراد کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ یہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو نے پھر میرے ساتھ اتنا سخت لہجہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے جتنا آپ کا نظر آ رہا ہے اس وقت. یہ فرمان یا میں ایھا الرسول، سر میری نہیں، یا ایھا الرسول علامہ بلغ صاحب، میں بلغ علامہ کے صاحب بعد میں آپ دھیان کریں نا، میری تھوڑا بات سا سنیں نا. توجہ کیجیے گا، تھوڑا سا توجہ کیجیے گا شاہ صاحب. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، بلغ کے بعد جو ما آ رہے ہیں نا، اس ما کے اندر اتنا عموم لگانے کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ بلغ ما انزل، کیا اتارا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے، اس کو واضح کیوں نہیں فرمایا اللہ کریم نے؟ یعنی سخت حکم جو ہے تو اتنا واضح کیوں نہیں پیغمبر فرمایا گیا؟ کہے گا نا، پیغمبر بتائے گا. نہیں اللہ تعالیٰ اتنا وہ سخت جو کام لگا کیا رہے تھا؟ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب بھی کہہ کیونکہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں پیغمبر کو میں واسطہ بنایا نا. اللہ نے لفظ ماں بولا ہے، موصول لے کے آئے، ابہام ہے اس میں. اس ماں سے کیا مراد ہے وہ یہی نبی میں صلی گزارش اللہ علیہ کر وسلم رہا ہوں. تبلیغ کرے گا نا، وہ بتائے گا. وہ جو میں نے آپ پہ حضور اتاری ہے علیہ وہ آپ السلام نے بھی، بیان کریں. حضور علیہ السلام نے بھی وہ مولا کا لفظ بیان فرما دیا نا. انہوں نے تو واضح نہیں فرمایا کہ علی جن خلیفہ من بعدی، کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے. واضح نہیں ہے نا ان کے احکام کے اندر بھی. اس کا نہیں، اس اچھا طرح شاہ جی نہیں کا ہے. سوال کا جواب دے دیں نا کہ لہجہ کیوں سخت ہے. میری گزارش قبلہ، میری آپ سوال میں نے دیکھے آپ ساری رات میں بھی سویا نہیں ہوں. میں کافی جی دیر سے گزارش کر رہا تھا آپریٹر صاحب سے کہ میرا کیا ہے، علامہ صاحب سے سوال ہے. میں نے جو گزارش صاحب سے کی ہے کہ جیسے یہ قرآن مقدس کی آیا مجیدہ علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، قبلہ فون بعد میں سننا مہربانی کرنا، اور اس کے ساتھ پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ من کنت مولا فاز علی اور مولا. 4 خلفاء ہیں. علامہ کیسر صاحب میری اپیل سنیں گے، میری اپیل سنیں، نماز کا ٹائم ہوتا آپ ہی پڑھیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے یہ قرآن مقدس کی آیا مجیدہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اور ساتھ یہ پیغمبر کا فرمان آ گیا کہ من کنت مولا فاز علی اور مولا. جبکہ 4 خلیفے حضرت ابوبکر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا کہ آیت دکھائیں اور اس جیسا فرمان پیغمبر نبی پاک کا فرمان دکھائیں. کیونکہ ہم نے یا اللہ کی ماننی ہے یا مصطفیٰ کی ماننی ہے. اور راویوں کو نہیں، چاہے شیعہ کیوں چاہے سنت جماعت کیوں، ہم نے راویوں کو نہیں ماننا. ہم نے یا اللہ کا فرمان ماننا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ماننا. صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الرسول بلغ ما، ایسے پیغمبر نے تعمیل کر دی من کنت مولا فاز علی مولا. اس جیسے ہم 3 خلفاء کا کوئی آیت دکھائیں اور نہ حدیث دکھائیں، ایسے ہی جیسے واضح ہے، ورنہ یہ کفر ہوگا، ورنہ یہ حق سے منہ موڑنے والی بات ہوگی. قبلہ نہیں حق سے منہ نہیں موڑنے والی بات ہوگی. حضرت علی کے لیے ایسے دکھائیں نا، ایسے قبلہ قرآن کی آیت دکھائیں اور ایسے ہی نبی کا فرمان دکھائیں ان کے بارے میں. حضرت علی کے لیے جیسے اگر ہے فرما من دیا کنت مولا فاز علی اور مولا. حضرت علی کے لیے اگر فرما دیا ہے تو وہ اپنے وقت کے اوپر ہوگا نا. اپنے وقت کے اندر آپ خلیفہ بن گئے تو اس میں تو حرج ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور علی علیہ السلام جی آپ دیکھیں دیکھیں وہ نا، تو آخر میں بنے نا مولا میر علیہ السلام. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اس کو کہتے ہی آیت استخلاف ہے، خلافت والی آیت ہے یہ.
اور اس میں نہیں چیلنج اور ہے ان کا چیلنج یہ ہے کہ آیا بھی ہو ساتھ روایت بھی ہو نا. سمجھ نہیں رہے آپ کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے. سمجھے بات میری؟ ہاں تو شیعہ حضرات کی مر روایات جانا ہے، موجود ہے فنا نا. ہے. دیکھیں بھائی آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، اور سب نے جانا ہے. میری بات سنیں. اختلاف ہے، اور شیعہ حضرات کی روایات کے اندر موجود ہے کہ اس سے مراد دور حضرت سیدنا صدیق و فاروق عثمان ہے. یہ شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر موجود شیعہ ہے. کو چھوڑیں، سار مسلک کو چھوڑیں، قبلہ علامہ صاحب مسلک کو چھوڑیں. چلیں نہیں ہے نا شیعہ کو شاہ بھی جی چھوڑیں، نہیں ہے حدیث کو بھائی. بھی چھوڑیں. اب نہیں ہوتا تو بتا دیتے بھائی نہیں ہے ان کے پاس، نہیں ہے کوئی، نہ آیا نہ روایت. میں جو گزارش کیا اس پہ غور. میں ایک سوال کروں گا آپ سمجھ نہیں رہے سر بھائی، میں ایک سوال کروں. نہیں لا یستخلفنہم فی الارض. ایک منٹ. یہ تو آپ ہٹ دھرمی پہ علامہ کر رہے ہیں صاحب نا یہ دیکھیں، بات. نہیں علامہ صاحب میں دیکھیں، میں یقین کریں میں نہ کوئی عالم ہوں نہ میں کوئی پروفیسر ہوں استغفار. میں نے آپ سے گزارش کیا کہ یہ قرآن مقدس کی واضح آیہ مجیدہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما. آپ عالم ہیں، دونوں عالم بیٹھے میرے سامنے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ مجیدہ نازل فرمائی تو میں نے جو کتب پڑھا ہے تو پیغمبر نے پھر رحمان سے کہا کہ جو میرا رحمان اللہ جو تو نے مجھے کہا میں پہنچاتا گیا، لیکن یہ جو آخری واجب ہے مجھے ڈر ہے لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے، مجھے میری جان کی ضمانت دو. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ 9 ذی الحجہ کو آئی تھی، میں نے سارا آپ کا مناظرہ سنا. یہ غایت المرام برانی صاحب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر، میری بات سنیں 10 پہ. اس وقت پیغمبر نے کہا کہ رحمان اللہ میں جانتا ہوں یہ واجب ایسا اگر میں نے پہنچایا تو یہ لوگ بڑی جھٹلا دیں گے، مجھے میری جان کی ضمانت دو. قرآن کی عہد کہہ رہی ہے کہ بلا آپ عالم دین ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے یہ قرآن مقدس کی آیہ مجیدہ ہے علی علیہ السلام کی شان میں، اور ساتھ ہی حدیث بن کنت مولا فاض علی اور مولا، ایسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دکھائیں، حضرت عثمان کے بارے میں دکھائیں، حضرت ابو بکر کے بارے میں دکھائیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا رسول اللہ، اور ایسی حدیث اور نہیں ہے نا شاہ جی، نہیں ان کے پاس ہم بیچارے نے تو اللہ اور مصطفیٰ کی ماننی ہے، ہم نے راویوں کی نہیں ماننی. راوی کون ہوتے ہیں؟ جی مصطفیٰ کی اللہ کی ماننی ہے یا مصطفیٰ پاک کی ماننی؟ جی حضور علیہ السلام کی مانے تو صحیح نا. لا یستخلفنہم جب کہہ دیا کہ خلیفہ ہوں گے، اس کا حضور واضح فرما رہے ہیں اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر، میرے بعد اس کے شان نزول میں نہیں ہے نا، اس کے شان نزول میں نہیں ہے. آیت دکھائیں، آیت قرآن کی آیت دکھائیں، آیت دکھائیں. قرآن کی آیت ہی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور کیا پڑھا ہے؟ نہ شاہ صاحب قرآن کی آیت ہی آپ کے سامنے پڑھی ہے. چلیں شاہ جی اس کو چھوڑیں بیچارے کو، نہیں ہے نا. کس قرآن کی آیت میں ابو بکر کا نام ہے، عثمان کا نام ہے؟ نہیں تو اس طرح تو حضرت ایسا نہ کر کے بلا حضرت علی علیہ السلام کا نام ہے نا قرآن، حدیث میں کیا علی علیہ السلام کا نام ہے بھائی. ہے نا نام کے بلا. نہیں یہ آپ کے الفاظ ہیں نا. مولا فاض علی اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت اگر حکم آیا ہے تو حضور علیہ السلام اس میں تردد کیوں کرتے؟ آپ کو تردد نہیں ہونا چاہیے تھا کہ مجھے ڈر ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس طرح نہیں، حضور علیہ السلام کے لیے نہیں جیسے آپ لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے. یہ تم نا دیکھیں، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ اور مصطفیٰ کا معاملہ ہے. ہم آپ اور ہم اگر قیاس کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. یہ اللہ اور مصطفیٰ کا معاملہ ہے حسن صاحب، ہمارا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں ایک منٹ میں ان کا جواب دوں. ایک منٹ شاہ جی انہوں نے اعتراض کیا، کہتا ہے آپ لوگوں نے مذاق بنایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں دکھاؤں بھائی، یہ دیکھو شاہ جی قیصر بھائی، آپ دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے، یہ دیکھو جی، یہ سورۃ الشعراء، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. فرعون کے پاس چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے جھٹلائیں گے. موسیٰ کو خوف ہے. پھر فرمایا سورہ قصص میں فرمایا فَأَرْسِلْ مَعِهِ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا. میرے ساتھ ہارون کو بھیج دے. یہ فرعون بڑا ہی فراڈی قوم ہے، بہت ہی ذلیل قوم ہے، بہت ہی کافر لوگ ہیں. مجھے تو یہی ڈر ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ جھوٹا ہے. میں جتنے معجزات دکھاؤں یہ کہیں گے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے. پھر رسول ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیں، سورہ مبارکہ ہود آیہ نمبر 12، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گویا لعلک تارک بعض ما یوحی الیک، آپ چھوڑ بعض وحی کو آپ کیا چھوڑ سکتے ہیں. وضائق به صدرک، آپ کا سینہ مبارک تنگ ہو جاتا ہے، حوصلہ کم ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر غریب کیوں ہے، اس کے پاس خزانے کیوں نہیں، اس کے باڈی گارڈ فرشتے کیوں نہیں ہیں. اچھا تو یہ آیات قرآن مجید
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ أَن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ اپنے آپ کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ پہ ایمان نہیں لاتے. تو یہ احادیث میں اب میں آپ کو مزید آیات کیا سناؤں کہ اگر کسی پیغمبر کو یہ ڈر ہو کہ میری قوم کافر ہو جائے گی، میں اگر ان کو بتاؤں کہ بھئی امام علیہ السلام تمہارے امام ہیں، جیسے حدیث قرطاس میں کہا کہ یہ تو ہذیان کہہ رہے ہیں، یہ اگر امتی سب یہی کہہ دیں، صحابہ سب، یہ تو سب مرتد ہو جائیں گے اسی وقت، دین ہی کا خاتمہ ہوگا. اگر ان کو ان کے جھٹلانے کا ڈر ہو تو یہ شیعوں کا کوئی کہانی قصہ نہیں ہے. یہ قرآن مجید نے اس کی صدق کی تصدیق کا فرمایا. یہ قبلہ ایک سوال میں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ انعام، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ بہت سخت گزرتا ہے کہ لوگ آپ سے چہرہ موڑ لیتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے. آپ ان کو قرآن سناتے ہیں، توحید پڑھاتے ہیں، لوگ آپ کی بات. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہو نا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. آپ کہتے ہیں وہ پیغمبر کو خوف ہی نہیں ہو سکتا. جی قرآن کہہ رہا ہوں کو خوف ہو سکتا ہے. نہیں، اللہ کے نبی کا جو خوف ہے، دیکھیے آپ نے خوف تو بیان کر دیا، آگے آپ سنتے نہیں ہیں نا، پھر آگے شور مچا لیتے ہیں. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس خوف کی بات کی جا رہی ہے وہ کیا کہ اس سے پہلے آپ سے ایک بندہ مر گیا تھا ملک مدین جانے سے پہلے. جب آپ آئے تو آپ نے فرمایا اس حوالے سے اب مجھے خوف ہے کہ فرعون اب کوئی نئی بات نہ کرے، وہ اجنبیت سا اس کا ماحول ہے کہ وہ تکبر سے بھرا ہوا، اب نہ جانے کیا کرے گا، کیا حرکت کرے گا. تو لیکن یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تسلی آ گئی تو حضرت چلے گئے. وہ ڈر کا اظہار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مجھ سے ایک بندہ مر گیا تھا، تو اب نہ جانے وہ میری یہی قوم کیا یہاں کرے پہ گی بھی یا ہوا نا. وہاں پہ یہ دربار کے شیخ اندر کیا صاحب کرتے ہیں. دیکھو ادھر بھی یہی ہوا ہے، ادھر بھی بالکل ہوں بہو یہی ہوا ہے. ملاحظہ کرو جی، یہ اسباب وہی النزول ہے واحدی نیشابوری کے، یہ آپ لوگوں کی کتابیں ہمارے نہیں لیے نہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آیا کون سی؟ یہ دیکھو آیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت تبلیغ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما بعثنی اللہ تعالی برسالۃ ذقت بها ذرعا وعرفت ان من الناس من يكذبنی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا پیغام دیا کہ لوگوں تک پہنچا دو، تو میرا سینہ تنگ ہو گیا جی، حوصلہ کم ہو گیا، اور میں جانتا تھا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے. یہ اسی آیت کے ذیل میں، ٹھیک ہے نا. تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف ہوا، اور پھر اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، صرف ایک سوال بس. اور پھر اس نہیں، کا اللہ ہمارے صاحب پاس یہاں اس پہ کا بھی ثبوت بھی ہے نا، شیعوں کے پاس حدیث قرطاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اللہ یار بدتمیزی صاحب کی گئی ہے. لکھا ہے نہیں، لکھ لیں نہیں. حدیث کرتاس کے اوپر آپ نے حدیث کرتاس پہ آپ بات کریں گے، پھر بعد میں کریں گے. یہاں پہ خوف کی بات کریں نا، حضور علیہ السلام کو اس مقام کے اوپر بھی خوف نہیں ہے. میں نے پہلی مرتبہ ان بدوی لوگوں کے اندر بات کرنی ہے جو بات کے اوپر لڑ سکتے ہیں اور ان کی لڑائیاں برسوں سے چل رہی ہیں. تو ان لوگوں میں جب بات کرنی ہے تو پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. تو اس حوالے سے اس کو ڈر نہیں کہا جا سکتا. اجنبیت کے ماحول میں جب بات ہوگی تو اس لہجے کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے. تو وہی عرب ہے نا، وہی عرب ہے نا، عرب صاحب ہے. ایک دفعہ ترجمہ کریں. جی شاہ صاحب. علامہ صاحب اس سورہ کا آپ ایک دفعہ پڑھیں اور ترجمہ کریں، پڑھ کے سنائیں مجھے. کس یا سورت کا رسول جی؟ اللہ، اس کا آپ ترجمہ خود ترجمہ کریں ایک دفعہ، مہربانی کس ہوگی. کا؟ یا ایھا الرسول کا؟ یا رسول کا. ہاں ہاں، یا ترجمہ ایھا کریں. الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس آیت کے کہہ رہے ہیں نا. پورا قبلہ پورا ترجمہ سنانا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین. یہ آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے. وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. قبلہ حسن اللہ یاری صاحب معاف کرنا، ایک دفعہ آپ اس آیت کا ترجمہ کریں. یا ایھا الرسول، اے پیغام پہنچانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیغام آور، بلغ پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، وہ بات جو ہمیں پتہ ہے. یہ فضائل ہے امیر المومنین علیہ السلام کے، امامت ہے، من کنتم مولا ہے. ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی جانب سے آپ پر نازل ہوئی ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ یہ نہ پہنچا دیتے، نہیں کرتے،
فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اللہ کا رسالت نہیں پہنچایا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ بے شک کافروں کی ہدایت نہیں فرماتا۔ کیسر صاحب، قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ آپ نے بھی کیا کہ حسن اور یاری صاحب نے کیا۔ قرآن مقدس کی آیت مجیدہ کیا کہہ رہی ہے کہ پیغمبر کو خوف تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ خوف نہ کریں، ان لوگوں شرطوں سے میں بچاؤں گا۔ اور وہ کام کیا تھا رحمان اللہ کا؟ سر دیکھو، میں عالم تو نہیں ہوں نا، آپ دونوں عالم میرے سامنے واجب الاحترام بیٹھے، میں تو سبق سیکھ رہا ہوں، میں آپ کی دیکھیں کیونکہ میں نے اپنا عقیدت تو یہاں پہ وہ کام کیا تھا رحمان کا؟ شاہ صاحب میری بات سنو نا، یہاں پہ اس آیت کے اندر خوف کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، اس آیت کے اندر خوف آپ پہنچا دیں، اللہ کے خوف کو چھوڑ دیں۔ تو اس میں تو شان نزول مختلف بھی ہے نا ہماری کتابوں میں، یہ تو شان نزول مختلف بھی آئے، 2 ہجری کی بھی ہے، 3 ہجری کی بھی ہے، 5 ہجری کی بھی، مختلف واقعات ہیں اس میں نا۔ قبلہ بات لمبی نہ ہو جائے، قبلہ بات لمبی نہ ہو، میں کیسر صاحب میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کیا رحمان اللہ پہنچوانا ہوا ہے، کہ وہ کام کیا تھا جو اللہ نے کہا کہ پہنچا دے، اگر یہ نہ کیا تو رسالت ہی نہیں پہنچی۔ وہ کام کیا تھا، کیا کیا تھا پیغمبر نے شاید کہ اللہ کے حکم بدلے میں، وہ کیا کام تھا؟ وہ دین کی ذمہ داریاں، احکامات ہیں، پیغامات ہیں، حضور علیہ السلام کو آپ پہنچا دیں، کیونکہ یہ پہلے کی آیت کریم ہے نا، کوئی خصوصیت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس واقعہ کے ساتھ اس صرف اٹیچ ہو۔ میری بات سنیں، میں نے ایک کلپ دیکھا نیٹ پہ، ادھر رائے بن میں جو بہت بڑے عالم تھے، مجھے نام نہیں آ رہا ہے، بہت اچھے عالم والا، وہ بیان کر رہے تھے، غدیر وہ نام پھر ہٹ گیا، تو انہوں نے کہتے کہتے کہا کہ میں کہتا ہوں میرا مولا علی۔ تو آگے جو آپ کے عالم دین، وہ نیٹ پہ پڑھا ہے ان کا مناظرہ، عالم دین بیٹھے تھے، انہوں نے سر نیچے کر لیے جیسے شہد کی مکھیاں آ گئی ہوں، انہوں نے کہا بھائی میں آپ کے چہرے پہ حیرانی کے عالم دیکھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو غدیر خم پہ ہمارے نبی علی کو مولا بنا کر گئے ہیں۔ بلا یہ بات یہ واضح ہے، اس قرآن کے ساتھ والی یہ حدیث ہے، من کنت مولا فاز علی مولا، اس کے ساتھ والی میں نے سوال کیا ہے کہ جیسے یہ آیا مجیدہ ہے اور یہ پیغمبر کا فرمان ہے علی علیہ السلام کے بارے میں، 4 خلفاء ہیں پیغمبر کے آپ کے نزدیک، ان کے بارے میں حدیث دکھائیں، قرآن کی آیت دکھائیں۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ فرمایا اللہ نے اور پیغمبر نے یہ کر کے دکھایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور پیغمبر نے یہ فرمان جاری کیا، ایسے جیسے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ علی کے علیہ السلام کے بارے میں یہ چاند اور بغل بغل کر کے صحابہ نے مبارک بھی علی کی دو تین خلیفے دوسرے دکھائے نا۔ قبلہ کیسر صاحب میں ختم کروں، آپ دونوں بات کریں، میں آتا ہوں، دیکھیں آپ دونوں حضرات بات کریں، میں آتا ہوں، آپ گفتگو کریں آپس میں۔ اچھا کیسر صاحب دیکھو، آپ دیکھیں، آپ عالم دین ہیں، یہ ہم نے جان، وہ کہتے ہیں نا جب عمل مرسل نہ رہے تو کون رہے گا، ہمارا تو یہ گھر ہی نہیں، ہم نے تو آگے جانا ہے نا، ہم نے تو صراط مستقیم تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں جیسے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما، ایسے میں نبی نے فرمایا من کنتم مولا فاز علی مولا۔ بات اس سے غرض نہیں کہ یہ 9 ذوالحجہ کو نازل ہوئی ہے یا کہ 10 حجہ کو آیا مجیدہ نازل ہوئی ہے، بات قرآن مقدس کی، اللہ کے حکم کی اور پیغمبر کے فرمان کی قبلہ ہو رہی ہے۔ جب وہ دوسرے 3 خلیفے بھی تو پیغمبر کے ہیں نا، وہ بھی پیغمبر کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ادھر تو صاحب علی علیہ السلام کی اعلان ہو رہا ہے من کنتم مولا فاز علی مولا۔ میرا موقف قبلہ جانے، آپ عالم دین ہیں، ہم زمیندار لوگ ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے قرآن مقدس کی آیت مجیدہ دکھائیں اور ایسے نبی کا فرمان دکھائیں۔ دیکھیں میری ایک اور بات ہے، جیسے اگر کوئی قرآن مقدس کی آیت مجیدہ میں کمی بیشی کو لفظ ہو گیا تو میں اللہ سے اور آل محمد سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے بھی، جیسے قرآن مقدس کی آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے ساتھ والی حدیث آ گئی، اللہ نے حکم بھیج دیا، پیغمبر نے کیسے پڑھے، پیغمبر نے کیسے وضاحت فرمائی، پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و طاعت اہل بیتی، اس آیت میں اور حدیث میں تیسری بات ہی کوئی نہیں۔ ایسے یہاں بھی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور ساتھ یہ آگے کہ من کنت مولا فاز علی مولا۔ کیسر صاحب، علامہ صاحب، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس آیت پہ جنت اور جہنم کی ونڈ ہے، یہ یاد رکھیں۔ میں اپنی گزارش کی کہ ایسے دکھائیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور فرمان مصطفیٰ دکھائیں، میں یہ اپیل کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ جی دکھا دیتا ہوں آپ کو، اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ شاہ صاحب دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى کو آپ کتنا تسلیم کرتے ہیں؟ صرف 4 لوگوں کو؟
سر میں حضرت علی، سر حضرت سیدہ میری آپ فاطمہ اس بات زہرا، سمجھی حضرت نہیں. حسن و حسین، ہاں باقی حضور علیہ سر تو السلام آپ کی نے میری اولاد، بات حضور نہیں علیہ السلام کے رشتہ دار، آپ کے چچا حضرت جعفر، حضرت جعفر کی اولاد حضرت عقیل ان کی اولاد، وہ سارے اہل بیت نہیں ہیں؟ کیا سر صاحب آپ نے میری بات نہیں سمجھی؟ سر سوری میں نے آپ نہیں، کو وہ اشارہ سب کیا اہل کہ بیت جیسے اطہار یہ نہیں قرآن ہیں۔ مقدس کی آیت ہے اور ایسے ساتھ یہ حدیث ہے، ایسی یہ حدیث اور قرآن مقدس کی آیت ہے. میں نے اشارہ کیا آپ کو، میرا اور موضوع نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، میں نے وہ آیت اشارہ بھی میں کیا پڑھتا وجہ ہوں، سے یہ قرآن مقدس کیا. جی وہ آیت بھی میں پڑھتا سر ہوں، سنیں نا، لیکن یہاں پہ بھی غور کریں نا، ادھر بھی غور کریے گا کہ الا المودۃ فی القربى، حضور کی ساری اہل بیت کو ماننا چاہیے، صرف 4 کو نہیں، یہ بھی کوشش کیجیے گا۔ سر آپ اب مجھے یہ سمجھی دیکھیں، یہ نہیں. آیت کریمہ حیدر دیکھ لیں۔ صاحب میری بات میں اچھا نے اب یہ اشارہ آیت کریمہ کیا دیکھ، میں نے ایسے نہیں ہے. میں نے آپ کیسے کہا کہ جیسے یہ قرآن مقدس کی آیت ہے اور ساتھ حدیث ہے، ایسے ہی یہ غدیر خم والی بھی ہے. میں نے آپ سے یہ بات کی ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا. اچھا چلے ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ حدیث، اسلام کا دار و مدار یہ ہی 2 چیزوں پہ، پہلے اللہ کا قرآن ہے، بعد میں حدیث ہے. جی اللہ کا قرآن بھی سن لیں، ساتھ حدیث پاک بھی سن لیں۔ مجھے 1 منٹ دیں، میں ذرا نکال لوں، پھر آپ کو سناتا ہوں۔ دکھا جی میرے کیا کہہ سوال رہے سے ہیں کیا عثمان بھائی؟ سمجھ نہیں آپ رہے. جی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں جناب، سنا دیتا ہوں۔ علامہ صاحب میں نے اب یہ گزارش کی دیکھیں، واضح ایسے قرآن کی آیت دکھائیں اور ایسی حدیث دکھائے حضرت جی یہ بکر، حضرت دیکھیں، عمر، حضرت عثمان کے بارے میں. جی یہ دیکھ لیں۔ جی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ یہ سورہ تحریم ہے اور اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بی بی سے ایک راز کی بات فرمائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی، بولی حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا۔ اب یہاں پہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جناب نے ایک بات فرمائی اپنی زوجہ محترمہ سے، اور کچھ باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دی، کچھ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر نہ فرمائی۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ تفسیر صافی ہے میرے پاس اور تفسیر کمی ہے، یہاں پہ حدیث موجود ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ راز ہے اور یہ راز اپنے پاس رکھیے گا۔ وہ کیا؟ فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم بعدہ ابوکی۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے بعدی، میرے بعد، ثم بعدہ ابوکی، پھر ان کے بعد آپ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق اعظم ہوں گے۔ یہ حضرت حفصہ کو حضور فرما رہے ہیں۔ فقالت من انباک ھذا، انہوں نے عرض کیا آپ کو یہ کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے بڑے علیم و خبیر نے بتایا۔ اس کے یہ تو تفسیر بہت صافی اور کمی جواب دونوں کے اندر نہیں. موجود ہے۔ اوپر زہر دیا ایک علامہ صاحب میری بات سنیں، یہ قرآن مقدس کی آیت مجیدہ آپ نے پڑھی ہے، یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں یہ اس سے میچ کرتی ہے؟ نہیں میچ کرتی نہیں کیوں اس نہیں کا کرتی؟ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، ایسے کہہ رہے میچ وہ کرتی حدیث بھی کیوں نہیں پوری نہیں کرتی پڑھتے ہے نا، اسے؟ حدیث بھی پوری نہیں پڑھتے وہ میچ آخر کرتی میں. میں کیوں نہیں گزارش کرتی؟ کر رہا ہوں کہ جیسے یہ قرآن مقدس کی آیت اب مجیدہ کی آیت چھوڑیں شاہ جی، چھوڑیں شاہ جی، شاہ جی ہو گیا، آپ کا سوال جواب ہو گیا، آپ کا سوال جواب ہو گیا۔ آپ دونوں کا شکریہ، شاہ جی کا شکریہ اور قیصر بھائی آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامتی دے۔ شاہ جی آپ اب مختار کے متعلق مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ کیمرہ کے سامنے تو بیٹھے ہیں شاہ جی۔ بہت کچھ کہنا ہے لیکن مجھے ٹائم دے نہیں، ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا بس، چلیں آپ تو جاتے مجھے ہیں، ٹائم دے، 2 گھنٹے مہربانی فرمائیں، لازمی اوکے اوکے، مہربانی فرمائیں۔ چلیں جی، تھینک یو سر، دونوں اپنے کا شکریہ، خدا آگے حافظ۔ ہمارا محرم آ جانا ہے، نہیں کب لیں گے مجھے، مہربانی فرمائیں، کب ہو لیں جائے گے گا، ہو جائے گا قبلہ؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ لے جائیں گے، محرم سے پہلے ہو جائے مہربانی کرنا۔ ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ، سلامت رہو، سلامت، دونوں حضرات سلامت رہو، تھینک یو سر۔